بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ 40ویں فصل، خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت سے متعلق مشکات شریف کی چند احادیث بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خواب میں مجھے دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ دوسری روایت حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے واقعتاً مجھ ہی کو دیکھا۔ فائدہ، ان دونوں حدیثوں کا مقصد ایک ہی ہے۔ مشکات کے حاشیے میں سید رحمہ اللہ تعالی سے اس مسئلے میں دو قول نقل کیے گئے ہیں۔ اگر خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت حلیہ مبارکہ کے مطابق نہ دیکھے اور اسے دل سے یقین ہو کہ یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، تو آیا کیا یہ دیکھنا بھی صحیح ہے یا نہیں؟ جو علماء اسے صحیح فرماتے ہیں ان کے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ کے بدلنے کی وجہ یا تو یہ ہے کہ اس دیکھنے والے میں کمی ہے، جیسے اگر شیشے پر گرد پڑی ہو تو اس میں صاف چہرہ بھی گردآلود دکھائی دیتا ہے، یا بعض شیشوں میں شکل ٹیڑھی نظر آتی ہے جو شیشے کی خرابی ہے، یا یہ وجہ ہے کہ وہ صورت حقیقت میں روح مقدسہ کی مثال ہے اور مثال کا اصل صورت کے مطابق ہونا ضروری نہیں۔ علامہ مازنی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول کو صحیح کہا ہے، اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی ارشاد ہے۔ واللہ اعلم۔ تیسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خواب میں میری زیارت کرے وہ حالت بیداری میں بھی مجھے دیکھے گا، شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ فائدہ، اس حدیث میں اس شخص کے لیے حسن خاتمہ کی بشارت ہے جو خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو۔ چنانچہ بزرگان دین نے اس خواب کی یہی تعبیر دی ہے کہ اس خواب دیکھنے والے شخص کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کہ وہ مجھے حالت بیداری میں بھی دیکھے گا، کہ یہی مطلب ہے کہ آخرت میں اسے میرا قرب حاصل ہوگا۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ جس طرح اچھے اعمال کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان میں ایمان اور تقوی موجود ہو، اسی طرح خواب میں زیارت بھی حقیقی معنی میں تبھی بشارت بنے گی جب اس کے ساتھ ایمان اور تقوی ہوگا۔ تنبیہ، اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں کچھ ارشاد فرمائیں تو اگر وہ کام جائز ہو تو اس پر عمل کیا جائے گا، اور اگر ناجائز کام ہو تو خواب دیکھنے والے کی غلطی سمجھی جائے گی۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جب عمل کرنے کے لیے کام کا جائز ہونا شرط ہے تو اس میں خواب کا کیا اثر یا فائدہ ظاہر ہوا؟ وہ کام تو پہلے ہی جائز تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس شخص کے حق میں خواب سے اس کام کی اور زیادہ تائید ہو جائے گی۔ واللہ اعلم۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور محبت کاملہ نصیب فرمائے، آمین۔